الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا أقواما ويرفع به آخرين. فصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول پر بات ہوئی تھی کہ آپ کا ارشاد تھا کہ جب شعبان کا مہینہ امت پر اہل اسلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مبارکہ میں آتا تھا تو کانا یستعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یستقبل شہر القرآن شہر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام توجہ، تمام جدوجہد، تمام محنت اس امر پر مرتکز ہو جاتی تھی، اس پوائنٹ پر نقطے پر فوکس ہو جاتی، تمام توجہ انرجی جو کچھ آپ کے پاس تھا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو، امت کو، افراد امہ کو کیا کرتے تھے؟ تیار کرتے تھے. ان کے اندر ایک ریڈینس، آمادگی، شوق پیدا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے اسلام والو، اے اہل بیت، ان قریب تھوڑے دنوں کے بعد سیحل علیکم، ان قریب تھوڑے دنوں بعد تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے. وہ مہینہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مہینہ ہے انعم علیہ فیہ بالقرآن، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایک بڑا کرم کیا ہے، ایک بڑا فضل کیا ہے. اور وہ فضل اور کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں میرے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ رکھا محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواعظۃ انزل من السماء کہ یتمتع بہ الامہ، کہ یہ دسترخوان ہے. اللہ کا قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر ہماری روح کا، جسم کا، فرد کا، جماعت کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، ان تمام چیزوں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تسلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مائدہ من السماء، الہی دسترخوان، یہ الہی دسترخوان ہے، روحانی دسترخوان جس میں ہمارے روح، دل، دماغ کی غذا ہے. تو یہ اللہ کا نازل کرتا دسترخوان ہے. اور یہ دسترخوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں لگایا ہے، سجایا ہے، ترتیب دیا ہے. کیوں ترتیب دیا ہے؟ فرمایا کہ تاکہ امت اس الہی دسترخوان سے اپنے آپ کو فیضیاب کرے، اس سے فیضیاب ہو. وَأَنْ يَدْعُ النَّاسَ، اور کل نوع انسانی کو وہ دعوت دے کہ وہ تمام نوع انسانی، گورے، کالے، سفید، عرب، عجم، کافۃ للناس، کل نوع انسانی کو دعوت دی جائے کہ وہ اس الہی دسترخوان کی طرف آئیں، تمام افراد انسانیہ، اور وہ اپنی جو ان کی طلب ہے، تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ ان کو وہ پورا کریں. یعنی اس الہی دسترخوان پر پہلے امت خود آئے، وہ اپنے قلب و قالب کو فیضیاب کرے، اور پھر نوع انسانی کو عملی دعوت دی جائے.
تو یہ جو پہلا یعنی ابھی آغاز ہو رہا تھا شعبان کا، تو آپ کا یہ مطلب ہے عزم اور ارادہ ہوتا تھا. اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذِ انْتَهَا النِّصْفُ، اور جب شعبان کا نصف گزر جاتا تھا کہ آپ کو 2 شعبان محترم تقریباً گزر گیا اور 1 تہائی باقی ہے، اور اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جاتا تھا شَمَّرَ عَنْ سَاعَدَيْهِ، تو یوں سمجھو کہ جس طرح مسافر جو ہے وہ اپنا جو اس میں سامان لے جانا ہوتا ہے اس کو باندھتا ہے، گھوڑا لیا کرتا ہے، اس کے لیے زین، چارہ، زادگاہ، جو چیزیں درکار ہیں سفر کا، ان میں سے ہر ایک کا جائزہ لیتا ہے. اور گویا کہ قادر رفاق کے اندر پاؤں رکھنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے. تو جو گویا کہ نصف ثانی، اس طرح کہ آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کا نصف ثانی ہے، بلکہ وہ بھی آپ تیسرا ثلث آ رہا ہے، تو اس میں تو آپ کا کیا تھا کہ آپ جائزہ لیتے تھے، اسیسمنٹ کرتے تھے، اپنا انالیسس کرتے تھے، اپنی انوائرمنٹ کا تجزیہ کرتے تھے، اور کیا فرماتے تھے سَيَحُلُّ عَلَيْكُمْ شَهْرُ الْقُرْآنِ، کہ اے میری امت ان قریب رمضان کا مہینہ، کلام رحمان کا مہینہ مہمان کے طور پر آنے والا ہے، اپنی فیوز و برکات کے ساتھ آنے والا ہے. فَحَيُّوا فَحَبُّوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا تو اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. وَحَيُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو، ماتحت ملازمین کو، پورے ماحول کو تیار کرو. کہ تاکہ تم روزہ رکھنے کے جو مسائل ہیں کہ روزہ سیام کیسے رکھیں گے، کیف نقوم فی لیالیہا، اور اس کی راتوں میں ہم قیام کیسے کریں گے، وکیف نتلو القرآن، اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہم کیسے تلاوت کریں گے، ونتدبر فیہا، اور کیسے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وَنَقُومُ بِمَا فَهِمْنَا، اور جو کچھ ہم سمجھیں گے اس پر عمل درآمد کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. تو گویا کہ یہ آپ کا جائزہ لینا، اپنے جو مسائل ہیں ان کا جائزہ لینا، ضروریات کا جائزہ لینا، اور جو چیزیں شارٹ کمنگز ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی بیان تھا جو میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے اور قیامت کی امت ہے اس کو خبردار کرنے کے لیے ہمارے اوپر احسان ہوا، انعام ہوا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا، اپنا آسمانی دسترخوان نازل کیا. آپ جانتے ہیں لوگ محترم، یہ جو رمضان آ رہا ہے نہ صرف یہ قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی وہ مہینہ ہے محترم کہ جس میں غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر یعنی پہلی جو جنگ ہے کفر و اسلام کی، کہ جسے اسلام نے یا قرآن نے یا رحمان نے یوم الفرقان قرار دیا ہے، حق اور باطل کے اندر ٹرننگ پوائنٹ، کہ اگر بدر پار اہل اسلام کو فتح نہ ہوتی محترم تو اسلام کی نہیں عالم انسانی کی تاریخ مختلف ہوتی. ایک بہت بڑا یورپی رائٹر کہتا ہے کہ اگر نپولین نے واٹرلو کے مقام پر شکست پائی تو اس سے کوئی عالم انسانیت کی تاریخ پر کوئی اتنا یعنی نیگیٹو یا برا اثر نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار یہ خاندان کا کچھ نقصان ہوا، لیکن اگر بدر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ شکست کھا جاتے محترم،
تو عالم بشریت کی تاریخ، عالم اسلامی کا رخ کیا ہوگا؟ تو یہ جو رمضان ہے کا محترم، یہ نہ صرف قرآن کا مہینہ ہے بلکہ بدر کا یوم الفرقان، یعنی 17 رمضان کے مہینے میں رکا محترم نہ صرف قرآن نازل ہوا بلکہ رمضان ہی کے مہینے میں اہل ایمان نے پہلی دفاعی جنگ لڑی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یوم الفرقان قرار دیا، یعنی ٹرننگ پوائنٹ، حق اور باطل کا نقطۂ آغاز، کہ جہاں سے اسلام کی یا حق کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کا محترم کہ جو فتح مکہ ہے، فتح مکہ وہ بھی رمضان، 8 رمضان، یعنی فتح مکہ آخری جو فائنل وکٹری ہے، یعنی جو جزیرہ نما عرب دنیا یا بنو اسماعیل کے حوالے سے جو ان کی آخری طاقت تھی قریش کی، تو اس کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت سے، نصرت سے، فضل و کرم سے اس کو پاش کیا۔ تو فتح بدر کا یوم الفرقان بھی رمضان میں اٹھتا ہے، اور فتح مکہ بھی رمضان میں، اور قرآن کا نزول بھی قرآن میں۔ تو یہ جو اتنی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے رکھتا ہے محترم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا حیو انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو تیار کرو اس ماہ رمضان کی استقبال کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرو اور اپنے اہل و عیال کو، انوائرمنٹ کو، ماحول کو تیار کرو۔ اور تیاری کرنے کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ صرف اتنی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں گے اور تراویح میں قرآن سن لیں گے اور جو روزہ ہے وہ رکھ لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت، ارفعوا القرآن کیف ترفعون، کہ اہل ایمان اللہ کے کلام کو بلند و بالا کرو، اللہ کے کلام کو بلند و بالا کرو تاکہ اقوام عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندی اور برتری عطا فرمائے، اور حیات دنیا میں کلمۃ اللہ العلیہ ہو، اور آخرت میں تمہیں اپنی زندگی جو ہے اس کا داخلہ جو ہے وہ حتمی اور یقینی ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن کو بلند کرنا ہے رخ کا محترم، تو یہ قرآن کا بلند کرنا ہے کیا؟ کیا قرآن کو ہم سروں پر رکھیں یا ان کی کوئی بلڈنگ بنائیں اور ان بلڈنگ پر عالیشان عمارات پر قرآن کو جا کر رکھ دیں؟ ما ہوا رفع القرآن، قرآن کا بلند کرنا کیا ہے؟ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی اور ان کے اعمال صالحہ کا جو حیات دنیا میں نقش دوام اس کو اور اللہ پاک دہرا فرمائیں، یہ ابن قیم، یہ ابن تیمیہ، کیا دور کا رکا محترم، اور کس دور میں اللہ کے ان نیک بندوں نے، صالح بندوں نے اللہ کے دین کی شمع کو روشن رکھا، جہاد مسلسل جیلوں کے اندر طاقت کے مقابلے میں۔ تو یہ ابن قیم علیہ الرحمہ ذات المعاد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ہوا رفع القرآن، کہ یا اخواتی، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستو، یہ قرآن کو بلند کرنا کیا ہے؟ کیا بلند کرنے کا معنی ان کی الماریوں میں رکھنا ہے یا بلند مقامات پر رکھنا ہے؟ لیس الرفع مکانا، کہ قرآن کو بلند کرنے کا معنی قرآن کو صرف مکان کے حوالے سے، اسپیس کے حوالے سے، پلیس کے حوالے سے اونچا کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا الرفع علی احوالکم، کہ قرآن کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک طرف میری اور آپ کی خواہش ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے نفس کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حکم ہے، ایک طرف حکم قرآن ہے اور دوسری طرف میری اور آپ کی خواہشات ہیں، تو خواہشات کو پامال کرتے ہوئے، خواہشات کے اوپر اللہ کے کلام کی حاکمیت قائم کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو کلام الہی کے ماتحت کرنا، یہ ہے قرآن کا بلند کرنا۔ یعنی قرآن کا بلند کرنا کیا ہے؟
کلمۃ اللہ تکون حاکمۃ علی احوائکم و ابنائکم، کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ میرے اور آپ کے اوپر، میری اور آپ کی پسند اور ناپسند پر، میری اور آپ کی خواہشات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے احکام، اس کے تقاضے، اس کے اوامر، اس کے نواہی جو ہیں وہ غالب آ جائے، اور ان یکون العبد مظہرا لأوامر اللہ، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے، کلام کے لیے سواری بن جائے۔ ابن قیم فرماتے ہیں المؤمن مطیۃ، المؤمن مطیۃ لکلام اللہ، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے کلام کی سواری ہے، مومن اللہ کے کلام کی سواری ہے، یعنی مومن کے اوپر اللہ کا کلام سوار ہوتا ہے، مومن وہ مرکب ہے، مومن وہ مظہر ہے، مومن وہ سواری ہے کہ جس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی شعائیں نکلتی ہیں۔ اے یقول سمعہ سمع القرآن، اس کے کان اللہ کے احکام کے ماتحت، اس کی آنکھیں اللہ کے کلام کے ماتحت، اس کا چلنا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے کلام کے ماتحت۔ تو یہ رتبہ محترم اللہ کے کلام کا بلند کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی فاحب ما جئت به ومن احب ما جئت به فیدخل معی الجنہ۔ فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، تو جو میرے محب ہونے کا مدعی ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محب رسول ہے، وہ عاشق رسول ہے، اور وہ مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب مانے بغیر، ماننی محترم بنائے بغیر، یعنی عملاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائے بغیر میں آپ کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی شرط ایمان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، زمین و آسمان کا خالق و مالک تمہیں اپنا محبوب بنائے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی محبت اپنے قلب اور قالب میں اتارو، ان کا انداز زیست، ان کی زندگی، ان کا نمونہ، ان کے اعمال مبارکہ، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، تو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا فمن احبانی، جو مجھ سے محبت کا مدعی و دعویٰ کرے، پس چاہیے کہ اس کا محب کون ہو، محبوب کون ہو، وہ کلام جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو محب رسول ہے، فرمایا اسے محب قرآن ہونا چاہیے۔ اور کون ہے محب قرآن؟ فرمایا فمن احبنی فتابعنی وتابع ما جئت به فیدخل معی الجنہ۔ فرمایا کہ اگر اس نے اس کلام الہی کو اپنا محبوب بنا لیا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن پاک، تو فرمایا کہ میں جنت میں داخل نہ ہوں گا تاہم کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہ داخل ہوں جس نے اللہ کے کلام کو اپنا محبوب بنا کر اس کی اتباع کی۔ وَلَوْ، اگرچہ وہ بندہ جو ہے وہ میرے بعد آیا، یعنی اگرچہ وہ بندہ، جس طرح آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں بعد پیدا ہوں، صدیوں بعد، قرنوں بعد، زمانہ بعید ہے، تا قیامت قیامت کسی بھی دور میں پیدا ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے کلام کو محبوب بنائے اور اس کی اتباع کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل نہ ہوں گا
تاہم کہ یہ تمام جو اللہ کے کلام کے محب ہیں، خادم ہیں، عاشق ہیں، اپنے اوپر وارد اور جاری کرنے والے ہیں، ان کو لیے بغیر، ان کی شمولیت کے بغیر، ان کو ساتھ لیے بغیر میں جنت میں نہ داخل ہوں گا۔ تو میرے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جب تک یہ میری امت اللہ کے کلام کو بلند رکھے گی، اللہ کا کلام بلند و بالا ہوگا، اس کی حاکمیت ہوگی، اس کے ماتحت چلے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی زمین پر سب سے برتر ان اہل ایمان کو رکھیں گے، اور جب اہل ایمان اللہ کے کلام کو یہ مقام نہیں دیں گے یعذو بہ آخرین، تو پھر کیا ہوگا؟ اقوام عالم انہیں اپنے پاؤں میں روندے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں رفقائے محترم، کشمیر ہو، ایریٹریا ہو، ارض فلسطین ہو، بیت المقدس ہو، ہماری عزتیں، آبروئیں، جان مال جو کچھ ہو رہا ہے رفقائے محترم، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ کچھ غلط نہیں ہو رہا، مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جس کی لین یا فلسفہ ہم سمجھ نہ سکیں۔ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت اس وقت تک اقوام عالم میں مقام برتر پر فائز رہے گی جب تک کہ اللہ کا کلام اس کے قلب اور قالب میں حکمران رہے گا، اور جب اللہ کے کلام کو اپنے دل دماغ سے، علم اور عمل سے اتار دے گی یعذو بہ آخرین، تو یہ اقوام عالم کے پاؤں کے نیچے اس کو روکا جائے گا، وَيَضْعَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام عالم کے دل دماغ سے ان کا روح نکال دے گا۔ یعنی اہل ایمان کا جو روح ہے رفقائے محترم وہ نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا جو روح ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ توحید میں اور اپنے کلام میں رکھی۔ تو یہ جو آج رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، ارشاد مبارک ہے، یہ ہمارے لیے نور کا، ہدایت کا، رہنمائی کا عظیم مینار ہے۔ فرماتے ہیں کہ یرفع، اللہ بلند کرے گا اس قرآن کے ذریعے میری امت کو، وَیَضْعُ بہ آخرین۔ اور دیکھیے رفقائے محترم، جب مدائن فتح ہو گیا اور پورا ایران جو ہے وہ اہل ایمان کے سامنے شکست کھا گیا، مدائن، ذات و سلاسل، تمام بڑی بڑی جنگوں میں، یعنی بڑی بڑی 5-5 لاکھ کے لشکروں نے رفقائے محترم 20-20 اور 22-22 ہزار اہل ایمان کے سامنے یعنی شکست کھائی، قادسیہ میں، مدائن میں، ذات و سلاسل میں۔ اور انجام کار کیا ہوا رفقائے محترم؟ یزدگرد جو تھا، یعنی ایرانیوں کا کمانڈر ان چیف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں اسے پیش کیا گیا اور مسجد نبوی میں مجلس لگی۔ اور جب مسجد نبوی میں رفقائے محترم جو مجلس لگی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزدگرد سے پوچھا کہ ما حل بکم یا اہل ایران، اے ایران والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم پسپائیوں پر پسپائیاں، شکستوں پر شکستیں، ناکامیوں پر ناکامیاں آج تمہارے یعنی کھاتے میں آ گئی، اور ہم وہ عرب ہیں سوس مار، اونٹ کا دودھ پینے والے، کہ جن کو تم گمان کرتے تھے کہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اس وقت کا جو رفقائے محترم ایران تھا، پوری دنیا نزول قرآن کے وقت رفقائے محترم 2 بڑے بڑے امپیریلزموں کے، شہنشاہیتوں کے 2 پارٹ تھے کہ جن کے اندر سے پیچھا جا رہا تھا۔ ایک رومن امپائر تھا رفقائے محترم، آج کا آپ اسے امریکہ کہہ لیں، اور جو یہ مجوسی یا ایرانی جو امپائر تھا، یہ جس طرح کل تک روس تھا یعنی مشرقی، اور اس کا یہ آپ کا جو مطلب ہے جزیرہ نما عرب ہے، یمن ہے اور عراق ہے، حتیٰ کہ مصر اس وقت تو نہیں تھا، اس سے پہلے یہ تمام علاقے جو ہیں، یہ حبشہ وغیرہ، ان تمام پر ایرانیوں کا قبضہ ہوتا تھا۔ ایرانی روح، ایرانی طاقت، ایرانی یعنی بحری بیڑا،
تو اس کے سامنے عرب تو کوئی چیز ہی نہیں تھے. یعنی یہ تو ان کو تو کہتے تھے یعنی اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے. تو یزدگرد سے سیدنا عمر فاروق مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہوئی شتر بان اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور تمہاری نظر میں اجاٹ، تو آج تم ہمارے سامنے اس طرح پسپا ہو رہے ہو، اس طرح تمہارا اقتدار جو صدیوں پر محیط تھا وہ تمام ختم ہو گیا. تو آخر سبب کیا ہے تمہاری یہ شکست؟ اس پہ تم نے غور کیا کہ سبب کیا ہے؟ تو یزدگرد نے رفتار محترم کو جواب دیا البدایہ والنہایہ میں اور فتح البلدان بلازری کی سیرت ابن حشام، تو ان تمام کتابوں میں اس کا یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا یا امیر المؤمنین فکرت فیما سألت، فکرت فیما سألت علی لیالی قصیرہ، کہ خود میں بھی جب اپنے لشکروں کے ساتھ افواج کے ساتھ شکست پر شکست سے دوچار ہوا تو میں نے بھی رات کی تنہائیوں میں اس مہمے کو، پرابلم کو، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں نے بھی اس مسئلے پر بہت غور کیا ہے. تو فرمایا آئین وسن، تو تم کہاں پہنچے؟ تو مسئلے کا حل تمہیں کیا نظر آیا؟ تو اس پر رفقان محترم یزدگرد نے کہا کہ بات یہ ہے اے امیر المومنین، انما ہم ایرانی تو وہی ایرانی ہیں، دو خداؤں کو ماننے والے، خیر و شر کو ماننے والے، اہرمان اور یزدان کو ماننے والے، ہم ایرانی تو وہی ایرانی ہیں. لیکن انتم العرب، تم عرب وہ نہیں ہو جو آج سے 20 سال پہلے، یعنی 25 سال پہلے، وہ تم عرب نہیں ہو، تم نئے عرب ہو، ہم پرانے ایرانی ہیں. تو فرمایا کہ وہ کیا پرانا پن تمہارا کیا ہے اور ہمارا نیا پن کیا ہے؟ تو اس پر اس وقت جو بھی مومن نہیں ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ ارا معکم، کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس ایسی دیکھتا ہوں جو ہمارے پاس نہیں تھی. یعنی باقی چیزیں تو تھی ہمارے پاس لیکن دو چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی. اور وہ جو دو چیزیں تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ الرحمن معکم ولیس معنا الرحمن، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تصور ہے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے ہو، اس توحید نے تمہارے قلب اور قالب کو متحد کر دیا ہے، جماعت بنیانی محسوس ہو گئی ہے، دنیا اور آخرت کی وحدت، علم اور عمل کی وحدت، فرد اور جماعت کی وحدت، علم اور عمل کی وحدت، یعنی توحید تمہارے قلوب و اذہان میں دیکھتا ہوں کہ رحمان یعنی اس کی کامل توحید، اور ہر طرح کی شرک سے، تو شرک ذات ہو، صفات ہو، اختیارات ہو، ہر طرح کی شرک سے تم پاک ہو گئے ہو، اور ہر طرح کی توحید جو ہے وہ تمہارے قلب اور قالب میں نفوذ کر گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس توحید ہے اور ہمارے پاس توحید نہیں، ہم سنویت کا شکار ہیں. اور دوسری بات اس نے یہ کہی رفقائے محترم کہ الا میں دیکھتا ہوں کہ معکم القرآن ولیس معنا القرآن، کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے پاس قرآن کی طاقت دیکھتا ہوں، تمہارے پاس قرآن ہے ولیس معنا القرآن، اور ہمارے پاس قرآن جیسا کوئی دستور حیات نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دو تمہارے طاقت کے بازو ہیں، دو تمہارے لیے سورس آف انسپریشن ہیں، دو تمہاری قوت کا اصل منبع ہیں، اللہ اس کا توحید کے ساتھ ماننا اور اللہ کے کلام کو دستور حیات کے طور پر ماننا. تو یہ دو قوی بازو ہیں، یہ دو قوی طاقتور اسلحے ہیں، یہ دو عظیم طاقتیں ہیں کہ جو آج تمہارے پاس ہیں. وَلَيْسَ مَعَنَا الرَّحْمَانِ وَلَيْسَ مَعَنَا الْقُرْآنِ، نہ آج رحمان ہمارے ساتھ ہیں نہ قرآن ہمارے ساتھ ہیں. بس ہماری ناکامی کیا ہے کہ ہمارے پاس رحمان اور قرآن نہیں، اور تمہاری کامیابی کیا ہے کہ تمہارے پاس رحمان بھی ہیں
اور قرآن بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شہادت سنی رفقائے محترم تو فرمایا یا مائی من الشہاد، اے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اہل ایمان، فاشہدوا فاسمعوا، اے میرے اہل ایمان ساتھیوں سن لو، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن کی شہادت سب سے قوی شہادت ہوتی ہے، سب سے اتھینٹک شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس لوگوں سنو، ان اعدائکم شہد بما هو الحق وليس فوقه حق وليس دونه حق، کہ اے لوگوں ایک دشمن نے جو تمہارے تمام دشمنوں سے بڑھ کر دشمن تھا ایک ایسی شہادت حق شہادت دی ہے کہ جس حق کے اوپر کوئی حق نہیں اور اس سے نیچے کوئی حق نہیں، وہ سراپا حق ہے شہادت، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کا قرآن۔ اور اس کے بعد فرمایا اے میرے ساتھیوں انی سمعت نبیکم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کلمات طیبات ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جب تک میری امت پر اللہ کے قرآن کا سایہ رہے گا، اللہ کے قرآن کا سایہ رہے گا تو یہ امت زمین کے اندر کائنات کے اندر گلے سربت اعلیٰ و بالا بن کر رہے گی، اور جب یہ امت اللہ کے قرآن کے سایوں کو اپنے سے دور کر دے گی لا یحما بہ احد، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو سہارا پروٹیکشن، اس کی سیفٹی یا سیکیورٹی جو ہے اس کی حامل نہ بن سکے گی، ضامن نہ بن سکے گی۔ اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابن قیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن کا سایہ کیا ہے؟ ما هو ظلکم نظل بہا، وہ کیا قرآن کا سایہ ہے کہ جس کے نیچے ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ فرمایا لیس ظل استظل بہ، فرمایا یہ سایہ کوئی درخت کا سایہ نہیں ہے، یہ کوئی مکان یا دیوار کا سایہ نہیں ہے۔ ما هو ظلہ، ظل کیا ہے؟ فرمایا ابن قیم نے کہ عربوں کے ہاں سایہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ظل یحمی بہ، فرمایا ہو ظل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو کیا کرے، آپ کو بنا دے، آپ کو آرام پہنچائے، آپ کا تحفظ کرے۔ اب آپ سائے میں بیٹھے ہیں تو گرمی سے آپ کا تحفظ ہے، آپ کے لیے راحت ہے، آرام ہے۔ ظل القرآن اتباع، فرمایا کہ قرآن کا سایہ کیا ہے؟ اس طرح نہیں جس طرح آج ہم یعنی بیٹیوں کو گھر سے روانہ کرتے ہیں لوگ قائم محترم، اور ان کے اوپر ایک بڑا سا قرآن اور نیچے ہماری بیٹی بہن جا رہی ہے، جی یہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ یہ قرآن کا سایہ اور قائم محترم یہ کاغذوں کا سایہ ہے، یہ اوراق کا سایہ ہے، یہ کپڑوں کا سایہ ہے، یہ غلاف کا سایہ ہے، یہ وہ سایہ نہیں ہے۔ ظل القرآن علمہ و اقتداء، قرآن کا سایہ کیا ہے؟ قرآن کا علم اور قرآن کے علم کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ رفقائے محترم شہادت تھی خلافت راستہ، اور اس کے ساتھ رفقائے محترم ایک دوسری شہادت جو دور حاضر کی ایک بہت بڑی شہادت ہے اسے پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ گلیڈسٹون رفقائے محترم برطانیہ کا بہت وزیر اعظم، طاقتور وزیر اعظم شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کے امپائر پر، شہنشاہیت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو یہ رفقائے محترم 13 جنوری 1881 کی بات ہے کہ اس گلیڈسٹون نے اپنی پارلیمنٹ کو خطاب کیا، اور اس خطاب میں رفقائے محترم اس نے کیا کہا؟ ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامن مشترکہ کو خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے عالم اسلامی پر غلبہ پا لیا ہے، عالم اسلامی کو کمزور کر لیا ہے، مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد ہمارے ماتحت ہے، آبادیاں، علماء، مشائخ، مدارس، خانقاہیں تمام وہ ہم نے تقریباً فتح کر لی ہے۔ لیکن اے میرے دوستوں، رفیقوں، اے اہل وطن، جانتے ہو ابنائے وطن، یہ غلبہ کب تک ہمارے پاس رہے گا اور کب تک ہماری یہ فتح جو ہے یہ پائیدار ہے؟ اور اس کے بعد رفقائے محترم اس نے اپنی جیب سے قرآن حکیم کا ایک نسخہ نکالا
اور نسخہ قرآن نکال کر کہا اسنیچ دا بک اینڈ کنکر دا ورلڈ آف اسلام. اے اپنے وطن، جب تک یہ چھوٹا سا قرآن مسلمان کے قلب اور قالب میں رہے گا اس کو ہم فتح نہیں کر سکتے. ہماری فتح کا راز یہ ہے کہ آپ مسلمان کے قلب اور قالب میں قرآن نہیں ہے. بس تم کوشش کرتے رہو کہ یہ مسلمان دوبارہ اللہ کے قرآن کی طرف نہ آنے پائے. جب تک یہ اللہ کے قرآن سے دور رہے گا یہ ہمارا محکوم ہوگا. اور جس دن قرآن کو اس نے اپنا حاکم بنا لیا یا حکم بنا تو یہ ہمارا حاکم بن جائے گا. تو یہ رفقائے محترم یزدگر کے بعد ایک بہت بڑی شہادت ہے. اور اسی ضمن میں رفقائے محترم علامہ محمود الحسن جو دور حاضر کی ایک بہت بڑی اسلامی انقلابی شخصیت ہے، مالٹا کے اسیر، ان کے بھی آخری کلمات رفقائے محترم، بہت بڑا محدث، بہت بڑے یعنی اسکالر، سب کچھ، لیکن انہوں نے اپنے رفیقوں کو، دوستوں کو، شاگردوں کو جو 1920 میں رفقائے محترم آخری وفات سے چند دن پہلے کا خطاب ہے اس میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے بہت غور کیا ہے تنہائیوں میں تو دو ہماری ناکامی کے سبب ہیں. ایک مسلمانوں کی فرقہ واریت، ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اور دوسرا اپنے مدارس سے اور تعلیم گاہوں سے قرآن کو نکالنا. قرآن نکل گیا تعلیم گاہوں سے اور ہم فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. بس اب ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ مسلمانوں کو جوڑا جائے، اور یہ جوڑنا اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر ہوگا، اور اس کے لیے مریں گے، اس کے لیے جیئیں گے. تو خلاصہ کلام یہ رفقائے محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ایام میں استقبال قرآن کے لیے، استقبال رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تیار ہونے اور اس اللہ کے کلام کو اپنا حاکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے.